وہ راستہ قربانی کا ہے۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی چاہت اور اپنی تمناؤں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کو، یہ ہے قربانی۔ دل نہیں چاہتا، کوئی خواہش نہیں، تمنا نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس وقت اس حکم کو پورا کر لینا، یہ قربانی کہلائے گا۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے اور سردی ہو رہی ہے، لحاف اوڑھے ہوئے ہے، کمرہ بند ہے اور بالکل نہ اٹھنے کا تقاضا ہے اور نہ چاہت ہے اور نہ ہمت ہے، لیکن پھر بھی یہ اذان کی آواز سن کر اور بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ چاہے کتنی سردی لگے، چاہے گرم پانی ملے یا نہ ملے، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ یہ جو اس نے عمل کیا، یہ عمل اس کا قربانی کہلائے گا کہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی دی۔ اس لیے ہر انسان کی زندگی کی قربانی الگ ہے، ہر انسان کی زندگی کی قربانی الگ ہے۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، برسات آ جاتی ہے تو کسی پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے تو کسی پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو کھلے آسمان کے نیچے کچی زمین پر لیٹ کر سو جاتا ہے۔ نہ اس کے جسم پر کنکر چبھتے ہیں، نہ مٹی چبھتی ہے، نہ مچھر کاٹتے ہیں، نہ پسینہ پریشان کرتا ہے، نہ کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنی اس زندگی میں مست ہے، خوش ہے۔ اب اس آدمی کو وہاں سے نکال کر اور مسجد کے ماحول میں لائے، جہاں پنکھے چل رہے تھے، کولر چل رہا تھا، گدے بچھے ہوئے تھے، بہترین کھانے تھے، صبح دوپہر شام کی دعوتیں تھیں، اور لوگ آ کر کے مصافحہ کر رہے تھے، استقبال کر رہے تھے، کرام کر رہے تھے۔ تو یقینی بات ہے کہ اس آدمی کے لیے جو وہاں سے اٹھ کر آیا ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو اور موج کی ہے، آسانی کی ہے، سہولت کی ہے۔ اور ایک آدمی جو ایئر کنڈیشن مکان میں رہتا ہے، اس کی گاڑی بھی ایئر کنڈیشن ہے، اس کا آفس بھی ایئر کنڈیشن ہے، 6 انچ کے موٹے گدے پر سوتا ہے، اس کے بستر پر ایک شکن نہیں پڑتی، سونے سے پہلے، بستر چھوڑنے سے پہلے چائے کی پیالی اس کے بستر پر حاضر رہتی، اس کے باتھ روم میں جانے سے پہلے اس کے کپڑے باتھ روم میں ٹنگے ملتے ہیں، اس کے دروازہ ہاتھ لگانے سے پہلے نوکر دروازہ کھولنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے، اس کو کہیں جانا ہوتا ہے تو ڈرائیور گاڑی پہلے سے ٹھنڈی کیے کھڑا رہتا ہے۔ اب ایسے آدمی کو آپ وہاں سے نکال کر لائے
اور لا کر مسجد عائشہ مدینہ کالونی کی اس فرش پر لٹا دیا، اور سخت مئی جون کی گرمی تھی اور لو چل رہی تھی، اور ایک کولر رکھا تھا، جنگلہ آدھا کھلا تھا آدھا بند تھا، اور پھر مچھر بھی آ رہے تھے اور مچھر بھی کاٹ رہے تھے۔ اس نے ایک دن گزارا۔ اب یہ جو دن اس نے گزارا ہے یہ اس کے لیے بڑی قربانی ہے۔ تو ہر آدمی کی زندگی کی قربانی الگ الگ ہے، کسی کے لیے کچھ قربانی ہے، کسی کے لیے کچھ قربانی، لیکن قربانی وہی بنے گی جو اپنے نفس کے خلاف، اپنی چاہتوں کے خلاف، اپنے جذبات کے خلاف، اپنی تمناؤں کے خلاف اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے والا بن جائے، یہ ہے قربانی۔ اور چاہت کے مطابق، تمنا کے مطابق، خواہش کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی پورا ہو جائے، یہ ہے اطاعت، کہ ساری چیزیں چاہت کے مطابق ہوئیں، راحت اور آرام والی ہوئیں، آسانی والی ہوئیں، اور پھر اللہ کا حکم بھی پورا ہوا، نبی کا طریقہ بھی پورا ہوا، تو اس کا نام ہے اطاعت، کہ یہ اطاعت کرنے والا بنا۔ ہم جو کوشش اور محنت کرتے ہیں، اس کوشش اور محنت میں ہم سے یہ تقاضا رکھا جاتا ہے کہ قربانی دو گے تو دین کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، کہ دین کی اہمیت کیا ہے، یہ قربانی پر سمجھ میں آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی آرام اور راحت کے نقشوں سے نکل کر اس تکلیف اور اس پریشانی میں آتا ہے تو اس کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ دین کتنی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ فیروز آباد کے ایک صاحب تاجر ہیں، تو آباد صاحب نے ان کی تشکیل کی، اور وہ آباد صاحب کی تشکیل پر 3 دن کے لیے تیار ہو گئے، اور 3 دن کے لیے جماعت چلی گئی نارکی یا بچگاؤں، کسی گاؤں میں جماعت گئی۔ اب وہ جب گاؤں میں جماعت پہنچی اور رات کو جب وہ گرمی کا زمانہ تھا اور گاؤں میں گرمی میں رات کو سوئے، اب صبح اٹھے تو ان کی کمر میں بڑا شدید درد ہونے لگا، تو وہ اٹھ کے بستر پہ بیٹھے اور اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، ماں صاحب تبلیغ بڑی کرنی ہے، تبلیغ بڑی کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ اس مجاہدے کے عادی تھی ہی نہیں، آسانیاں تھیں، سہولتیں تھیں، راحتیں تھیں، تو ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ پھر یہ صحابہ پر ہی موقوف نہیں ہو گیا، صحابہ کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، علماء کرام آئے، بزرگان دین آئے، اور اپنے اپنے زمانوں میں دین کی فکر کرنے والے آئے۔ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ یہاں تو ہم اللہ کے راستے میں اگر نکلتے بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے ماحول میں اپنے لوگوں سے، اپنے ماحول میں اپنے لوگوں سے، اور پھر جب کبھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں اکرام ہوگا، استقبال ہوگا، لوگ عزت کریں گے، لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ خیر خیریت پوچھیں گے، یہ اطمینان ہے اس بات کا۔ کوئی بھی جماعت میں نکلنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو مجھے پتھر کھانے پڑیں گے، مجھے دھکے کھانے پڑیں گے، مجھے گالیاں سننی پڑیں گی،
پتہ نہیں مجھے مسجد میں رہنے کو ٹھکانہ ملے گا کہ کہیں سڑک پر سونے کو ملے گا، کسی پیڑ کے نیچے سونا پڑے گا۔ اس زمانے میں اب یہ تصور نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے ہی زمانے، ہمارے ہی لوگوں میں جو لوگ پرانے ہیں، جنہوں نے کام کی کہ ابتدا کو دیکھا ہے اور جو اس کام میں ابتدائی طور پر چلے ہیں، ان سے پوچھو کہ جب وہ 40 دن کے لیے گئے اور جب 3 دن کے لیے گئے تو کتنی گالیاں سننے کو ملی، کتنے دھکے کھانے کو ملے، کتنی مسجدوں سے نکالے گئے، کتنی مرتبہ پیڑ کے نیچے سونا پڑا، اور پورے 40 دن گزر گئے، کسی ایک نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ بھوکے ہو کہ پیٹ بھرا ہے کہ زندہ ہو کہ مر گئے، کس حال میں ہو، پورے 40 دن کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ ایسے حالات سے گزر کر کے یہ کام یہاں تک پہنچا۔ جب یہ کام اور ہمارے تمہارے سامنے اور اپنوں میں اس کام کے لیے اتنی مشقتیں اور اتنی قربانیاں تھیں، تو اب اندازہ لگاؤ کہ جن لوگوں نے ایمان کی دعوت غیروں کے درمیان پیش کی تھی اور غیروں میں جا کر کے انہوں نے ایمان کی محنت کی تھی، تو ان کے سامنے کتنے سخت حالات تھے۔ آپ سوچئے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے ہیں تو کتنی امید سے گئے تھے، کتنی امید لے کر گئے تھے، اور امید بھی کس وجہ سے تھی کہ ٹھنڈا علاقہ ہے، مزاج ٹھنڈے ہوں گے، سرسبز و شاداب ہے، خوشحال لوگ ہیں، کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ستائیں گے نہیں، اس امید کے ساتھ تو گئے تھے۔ اور وہاں جانے کے بعد دھکے بھی پڑے، گالیاں بھی پڑی، پتھر بھی پڑے، اور لہو لہان ہو گئے، خون اتنا بہا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر صحابہ کے سامنے کتنے سخت ترین حالات آئے، جانوں کی قربانیاں دینی پڑی، گردنیں کٹ گئیں، ناک کان کٹ گئے، اور بڑی تعداد صحابہ کی اپنی جان کی کا نذرانہ دے کر اور قربانی دے کر اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد بزرگان دین کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اللہ والوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جتنے اللہ والے جنہوں نے دین کو دنیا کی بسنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی، ہر ایک کے سامنے زبردست امتحانات آئے، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہوں، چاہے نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، چاہے صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور یہ تو مشہور نام ہے، باقی اور ہر علاقے میں اللہ والے آئے اور دین کی فکر کرنے والے آئے، ہر ایک کو زبردست مجاہدات سے گزرنا پڑا اور زبردست تکلیفوں سے گزرنا پڑا، تب دین دوسروں کی زندگی میں منتقل ہوا، اور یوں وہاں سے منتقل ہوتے 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 ہمارے تمہارے پاس آ گیا۔ اب آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو یہ ہم کو اور آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کو کہا جاتا ہے، چلت پھرت کروائی جاتی ہے، گھر چھوڑوایا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلو، اس سب سے صرف دو چیزیں مقصود ہیں۔ ایک تو اس بات کا احساس کہ دین بغیر قربانی کے نہ تو آتا ہے نہ پھیلتا ہے، دین نہ تو بغیر قربانی کے زندگی میں آئے گا اور نہ بغیر قربانی کے پھیلے گا۔ دیکھو، زندگی میں لانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیسی ہوگی؟ ایک نوجوان اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ جی میں سنت کے مطابق اپنا چہرہ بناؤں گا، اس نے یہ نیت کی۔ اب اس کی اس نیت پر حملے کتنے ہوں گے؟ اس کی بہن، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے یار دوست، اس کے رشتہ دار، اور اگر وہ اسکول کالج میں پڑھتا ہے تو کلاس میٹ، اس کے اساتذہ، ہر طرف سے اس پر حملے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے اپنے آپ کو سنت پر جمانا کتنا مشکل کام۔
اچھا پھر پڑھا لکھا ہو، ماسٹر کر رکھا ہے، انجینئرنگ کر رکھی ہے، لا کر رکھا ہے، کسی اور فیکلٹی میں قابلیت حاصل کر رکھی ہے، اس کے لیے اور زیادہ مصیبت، کیونکہ وہ جہاں جاتا ہے نوکری کے لیے پہلا سوال یہ کہ بھئی یہ آپ کا یہ لباس، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ ہمارے یہاں نہیں چلے گی، یہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، کتنے مسائل ہیں اس کے سامنے۔ اب اس کے لیے اپنے آپ کو اس سنت پر باقی رکھنا کتنا بڑا مجاہدہ، کتنی بڑی مشکل ہے۔ ایسے ہی ہر آدمی کی زندگی میں جب وہ اپنے آپ کو دین پر لانے کی کوشش کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے سامنے حالات آئیں گے جہاں اس کو یا تو قربانی دے کر، اپنے جذبات کو مار کر، اور اس سنت اور اس شریعت کے حکم کو پورا کرنا ہوگا، اور یا پھر وہ شریعت کو قربان کر کے اور جذبات اور تمنائیں اور لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے تانے اور ان سب کی وجہ سے وہ اس طریقے کو چھوڑ بیٹھے گا۔ یہ آج کل کی ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر۔ لباس بدلنے کا کسی نے ارادہ کیا تو وہ اس کے سامنے حالات ہیں، اپنی صورت شکل بدلنے کا ارادہ کیا تو اس کے سامنے حالات ہیں، اور بھی چھوڑو، صرف اتنا ارادہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو جان کھائے لے رہے ہیں گھر والے، یار دوست جان کھائے لے رہے ہیں اس کی، تو جھوٹ نہیں بولے گا تو کاروبار کیسے کرے گا، تو جھوٹ نہیں بولے گا تو یہ کیسے ہوگا، تو جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے مطلب جھوٹ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ کتنی مشکل اس زمانے کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی دھوکے سے بچنا چاہتا ہے کہ نہیں جی میں دھوکہ نہیں دوں گا، اور تجارت کرتا ہے، مال بناتا ہے، مال بیچتا ہے، اور نیت یہ کرتا ہے کہ جی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اب اس کے لیے مارکیٹ میں بیٹھنا مشکل، گھر والوں کو جھیلنا مشکل، اگر کوئی پارٹنر ساتھ ہے تو پارٹنر کو برداشت کرنا مشکل، کیونکہ آج تو دنیا چل ہی دھوکے پر رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے، تو ایک دن عصر کی نماز ہوتے ہی دکان میں تالا ڈال دیا۔ پڑوسی جو دکاندار تھا وہ کہنے لگا کہ جی ابو حنیفہ آج اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ کہنے لگے ہاں بادل بہت ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بادل بہت ہو رہے ہیں تو کیا تیری دکان کے اندر آ کے برس جائیں گے؟ دکان بند کر کے چل دیے؟ کہنے لگا نہیں، بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا ہے، اب گاہک جو کپڑا لینے آئے گا اندھیرے کی وجہ سے کپڑے کو پہچان نہیں پائے گا اور کہیں اس کو دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ یہ اس زمانے کی تجارت تھی، ان بڑوں کی تجارت تھی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تجارت یہ ہے کہ دکان میں ضرورت پوری ہو جائے گی 500 واٹ کے بلب سے، لگاتے ہیں 5000 واٹ کے بلب۔ کیوں؟ کہ گاہک بجلی کی چمک میں مال کو چمکدار سمجھے، اور مال کو چمکدار سمجھ کر لے جائے، حالانکہ وہ اتنا چمکدار ہے نہیں۔ تو نیت شروع سے دھوکہ دینے کی ہے۔ اب ایک ایمان والا اپنے کو دھوکے سے بچانا چاہ رہا ہے تو وہ مشکل ہوگا کہ میں دھوکے سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ اسی طرح اس زمانے میں سود سے بچنا اور بچانا مشکل ہو گیا، کیونکہ آپ سب طرف سے بچ گئے،
سب طرف سے بچ گئے کہ جی نہیں بالکل میں سود کا پیسہ نہ بینک سے لون لوں گا، نہ یہ کروں گا، نہ وہ، کچھ نہیں، اب آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اچھا، اب جب سب بچا لیا اور کاروبار بڑھانے کی نیت کہ کاروبار بڑھانا چاہتا ہوں، اب آپ کاروبار بڑھانے لگے تو کچھ نہیں تو گورنمنٹ آپ کے پاس نوٹس بھیجے دے رہی کہ یہ 15 لاکھ کی گاڑی آپ نے کہاں سے خریدی، آپ نے یہ مال اتنا کہاں سے وہ کمایا، جمع کیا، آپ کا بیلنس اتنا کہاں سے آیا، اور آپ اتنا کر نہیں سکتے اور اتنا ہو نہیں سکتا، اور یہ نوٹس اور وہ نوٹس، کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ آپ اگر 10 لاکھ سے اوپر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ بینک سے لون لیجئے، اس کے بغیر کر نہیں سکتے۔ ابھی گزشتہ 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جتنے لوگوں نے 10 لاکھ سے اوپر کی گاڑیاں خریدی تھی سب کے پاس انکم ٹیکس کے نوٹس آ گئے، سب کے پاس، پورے ملک میں، کہ آپ کہاں سے لائیں۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ بھائی ظاہر بات ہے اس کی ضرورت ہے، اس کو تقاضا ہے، اب یہ کرنا ہے تو پھر لون لینا ہے، تو سود سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے سب حالات میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سچائی پر، امانت داری پر، اللہ سے تعلق پر، اور اپنے آپ کو دھوکے سے بچا کر، ناانصافی سے بچا کر، سود سے بچا کر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو یقیناً وہ بڑی قربانیوں سے گزر رہا ہے، بڑی قربانیوں سے گزر رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنوں کے تانے اسے سننے پڑ رہے ہیں، کتنوں کو اسے جواب دینا پڑ رہا ہے، کتنوں کے سامنے اسے سر جھکانا پڑ رہا ہے، کتنوں کے سامنے اسے خاموش رہنا پڑ رہا ہے، کتنوں کے مقابلے میں تھوڑی روزی پر راضی رہنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑی قربانی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، یہ ان بڑی قربانیوں کی دینے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانی دلوائی جاتی ہے کہ تمہارے اندر ایمان اس سطح کا بن جائے کہ تم جھوٹ کو چھوڑ کر سچ پر جمنے والے بن جاؤ، چاہے کوئی راضی ہو چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناخوش ہو، میں تو ہر حال میں سچ ہی بولوں گا، کام بنے یا بگڑے۔ اب یہ سچائی پر جمنے کے لیے اندر سے دل کے یقین کا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ میں سچ بولوں گا تو اللہ نجات دیں گے، جھوٹ بولوں گا تو اللہ ہلاک کر دیں گے، آج نہیں ہوگے کل ہوں۔ اس بات کا یقین جتنا دل کے اندر آ جائے گا اتنا سچائی پر چلنا آسان ہو جائے، اور یہ یقین بغیر اللہ کی ذات عالی پر یقین کے نہیں آ سکتا، کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر ہو، جسے ایمان کہتے ہیں، کہ ایمان کے بغیر نہیں آئے گا کہ اللہ سچ پر نجات دیں گے اور جھوٹ پر ہلاک کریں گے۔ جتنا یہ یقین بنتا چلا جائے گا سچ پر نجات ملے گی، جھوٹ پر ہلاکت ہے، جھوٹ پر بربادی ہے، اتنا جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ جو کبھی کہا جاتا ہے 3 دن لگاؤ، کبھی کہا جاتا ہے 40 دن لگاؤ، کبھی کہا جاتا ہے 4 مہینے لگاؤ، اس کا مقصد کیا ہے کہ اتنے دنوں میں تم اس بات کی مشق کرو۔ میں 3 دن کے لیے آیا ہوں، میں 3 دن اس کی مشق کروں گا کہ میری زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے۔ اور اس زمانے میں ہر آدمی کو موبائل نے جھوٹا بنا دیا ہے، اس زمانے میں ہر آدمی کو موبائل نے جھوٹا بنا دیا۔ اچھا، اور ایسا جھوٹ بلواتا ہے جس کو یہ خود بھی جھوٹ نہیں سمجھتا، جس کو یہ خود بھی جھوٹ نہیں سمجھتا، اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے آفس میں، آفس میں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے گھر میں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے راستے میں،
بس ابھی پہنچ رہا ہوں، اور اس بات کو جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہا، گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، جوتے پہن رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، بیگ اٹھا رہا ہے، فون آ گیا باس کا، کہاں ہو؟ سر آ گیا بس راستے میں، حالانکہ ابھی گھر سے نہیں نکلا، اور یہ جھوٹ ہے، اس کو خیال بھی نہیں کہ میں نے جھوٹ بولا۔ ایسے ہی بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جن موقعوں پر یہ موبائل ہم سے جھوٹ بلوا دیتا ہے اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم 3 دن اللہ کے راستے میں آئے ہیں اس بات کی مشق کرنے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کم از کم 3 دن نہیں بولیں گے، کم از کم اس 3 دن میں نہیں بولیں گے، اس 40 دن میں نہیں بولیں گے، اس 4 مہینے میں نہیں بولیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا جو نور رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھا ہے۔ اب یہ دین کا نور ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ کہ سنت کے اہتمام پر حاصل ہوگا۔ تو اللہ کے راستے میں 3 دن یا 40 دن یا 4 مہینے اس لیے نکالا گیا کہ اس 3 دن میں کم از کم یہ کوشش کرو کہ ہم اس 3 دن میں کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، مسجد باہر، جو بھی کام کریں گے سنت کے مطابق کریں گے، اور اگر سنت چھوٹ جائے گی تو لوٹ کر پھر سنت کے مطابق اس کام کو کریں گے، تاکہ 3 دن کے اندر کم از کم کچھ نہ کچھ ہم کو سنت پر چلنے کی عادت پڑے۔ پانی پیئیں گے سنت کے مطابق، کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق، بستر پر لیٹیں گے سنت کے مطابق، بستر سے اٹھیں گے سنت کے مطابق، ایک ایک عمل۔ اچھا، جس عمل کو کرنے میں سب سے زیادہ مشقت ہو رہی ہو، تکلیف، تو کیا کرے؟ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ دعا کرے کہ اللہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کی برکت سے میرا کام بنا دیجئے، میرا مسئلہ حل کر دیجئے، میری پریشانی دور کر دیجئے، میری مغفرت فرما دیجئے، میرے درجات کو بلند کر دیجئے۔ انشاءاللہ اس کام کے کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کام کے کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میں آج ہی کا تجربہ آپ کو بتاؤں، آج کا، آج 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب میں والدہ کے پاس لیٹا ہوا، بہت تیز نیند آئی مجھے اور میری آنکھیں بند۔ والدہ اٹھو، اب میں کہا اماں سو جائیے تھوڑی دیر، بہت زور سے نیند آ رہی، سو جائیے۔ وہ 2 مرتبہ میں نے کہا، اب ان کو یہ لگا کہ یہ نہیں اٹھے گا، تو کہنے لگی کہ مجھے پیشاب کرنے جانا، اور بہت تیز مجھے پیشاب لگ رہا ہے، جلدی۔ اور میں اٹھا تو میں نے بہت زیادہ ہوا، مطلب نیند بہت زیادہ آ رہی، تو میں جیسے ہی اٹھا میں نے دعا مانگی۔ اچھا، دعا مانگ کر کے پھر ایسا لگا کہ جیسے اندر کرنٹ آ گیا کہ بھئی اب تو یہ کام کریں گے تو اللہ سے یہ مانگا ہے کہ اللہ یہ کر دیجئے، تو ایک کرنٹ آ جائے گا، اندر سے کرنٹ آ جائے گا۔ اس لیے جب کسی عمل کے کرنے میں مشقت لگے، پریشانی لگے، تکلیف ہو، فوراً اس وقت اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ کام کر رہا ہوں، آپ اس کام کی برکت سے میرا فلاں کام بنا دیجیے، میری مغفرت کر دیجیے، میرے درجات بلند کر دیجیے، میری فلاں پریشانی کو دور کر دیجیے، میری فلاں بیماری کو دور کر دیجیے۔ بس انشاءاللہ اس عمل میں بشاشت پیدا ہو جائے، اس عمل میں
بشاشت پیدا ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مرنے کے بعد ایک زندگی عطا فرما دی اور اسی کی طرف ہم کو سب کو لوٹ کر جانا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور پھر 3 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھ لے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عافیت سے رات گزروا دی. میں بستر پر لیٹا سو گیا، ایسا نہیں ہوا کہ نیند نہ آتی، اگر نیند نہ آتی تو بے چین رہتا. اللہ تیرا شکر ہے کہ میں چین سکون سے سویا. پھر اللہ تیرا شکر ہے کہ بیچ رات میں کوئی ایسی خبر نہیں آئی جو میری نیند اڑا دیتی، کوئی ایسا درد نہیں شروع ہوا جو میری نیند اڑا دیتا، کوئی ایسی پریشانی سامنے نہیں آئی جو میری نیند اڑ جاتی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سکون کی رات عطا فرما دی. پھر جب رات کو بستر پر لیٹے تو سارا دن گزرنے کے بعد سونے کی دعا کے ساتھ ساتھ پھر اللہم لک الحمد ولک الشکر 3 مرتبہ پڑھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دن سلامتی کے ساتھ گزار دیا. فرمایا کہ یہ شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، نعمتوں میں اضافہ کریں گے. کہ شکر کی عادت. اچھا، مجاہدہ اسی وقت تک لگے گا جب تک شکر کی عادت نہیں ہوگی. شکر کی عادت پڑ جائے گی تو کوئی مجاہدہ ہی نہیں لگے گا، کیونکہ جس سطح پر یہ کھڑا ہے ہو سکتا تھا کہ اس سے بھی نیچے چلا جاتا. جو پریشانی اور تکلیف آج اس وقت اس کے سامنے ہے ہو سکتا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف اس کے سامنے آ جاتی. اب جب یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو یہیں تک ہوں اور بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جو اس سے بھی نیچے چلے گئے، تو پھر وہ مجاہدہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ راضی اور خوش رہے گا، اطمینان کی کیفیت رہے گی کہ الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرما رکھی. اس لیے دین جو آئے گا وہ ایسے ہی قربانیوں کے راستے سے آتا ہے. قربانی دی جاتی ہے اور اس قربانی پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اللہ طبیعت کو دین کی طرف موڑ دیتے ہیں اور پھر طبیعت خود بخود دین پر چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے اور پھر دین پر چلنا اچھا لگنے لگتا ہے. نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، سچ پر چلنا، امانت داری پر چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے، کسی چیز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. کہ جہاں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن کے لیے چلو یا 40 دن کے لیے چلو، یہ اس لیے ہے تاکہ ان ساری چیزوں کی ہم پریکٹس کریں، مشق کریں. 3 دن لگانے اس لیے نہیں آئے کہ 2.5 گھنٹے تعلیم کریں گے اور گشت کریں گے اور اجتماع کریں گے اور چلے جائیں گے، بلکہ یہ 3 دن اس لیے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے، یہ زندگی ہماری 24 گھنٹے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے. اسی وجہ سے کھانے کے آداب اور سونے کے آداب اور مسجد کے آداب اور دسترخوان کے آداب اور بستر کے آداب اور تعلیم کے آداب، یہ سب جو سکھائے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے، بتائے جاتے تھے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ 3 دن والا کم از کم 3 دن لگا کر جب جائے تو اس کو یہ تو معلوم ہو کہ نبی کی 24 گھنٹے کی سنت کیا ہے. جب دین کے زندگی میں لانے کی سوچ اور فکر ہٹ گئی اور
سوچ اور فکر صرف یہ آ گئی کہ وقت لگاؤ وقت لگواؤ، وقت لگاؤ وقت لگواؤ. جب صرف یہ سوچ بن گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے روٹین پورا ہوتا، سنتوں کا احساس ہی زندگی سے نکل گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں سنت سیکھنے آئے تھے، 24 گھنٹے کی سنت سیکھنے آئے تھے. کھانا کیسے کھانا ہے، نبی نے کیسے کھایا، یہ سیکھنے آئے ہیں. ہم بستر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوئے، یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. بستر سے آپ کیسے اٹھے، یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب آدمی سیکھتا ہے اور اس پر چلتا ہے تو پھر اس کا نور زندگی کے اندر آتا ہے، اس کا نور زندگی کے اندر آتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی سنت میں وہ نور رکھا ہے کہ اگر اللہ نبی کی سنت کے نور کو دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے. اتنی نورانی ہے سنت. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کم از کم اللہ کے راستے میں نکل کر 24 گھنٹے سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اچھا جی 3 دن گزار لیے، 40 دن گزار لیے، اب لوٹ کر کیا ہوگا؟ اب لوٹ کر کیا ہوگا؟ تو یوں فرمایا بزرگوں نے کہ لوٹ کر جتنی سنتوں پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے اور ان سنتوں پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ گھر والے روک رہے ہیں، نہ سماج روک رہا ہے، نہ بیوی روک رہی ہے، نہ بھائی بہن روک رہے ہیں، نہ معاشرہ روک رہا ہے، ایسی سنتوں کو اختیار کر لے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں. جیسے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کون روکے گا اس پر؟ کھانا کھا کر ہاتھ دھونا، کون روکے گا اس پر؟ رات کو بستر پر سیدھی کروٹ لیٹ جانا، کون روکے گا اس پر؟ سونے سے پہلے دعا پڑھ لینا، کون روکے گا اس پر؟ سو کے اٹھنا تو کلمہ پڑھ لینا، دعا پڑھ لینا، کون روکے گا اس پر؟ بیت الخلا میں داخل ہونا تو بائیں پیر سے چلا جانا، کون روکے گا اس پر؟ جب نکلنا تو دائیں پیر سے آ جانا، کون روکے گا اس کو؟ یہ ایسی سنتیں ہیں جن سے کوئی نہیں روکے گا، نہ معاشرہ روکے گا، نہ یار اور دوست روکیں گے، نہ بیوی روکے گی، نہ بھائی بہن روکیں گے، نہ کلاس میٹ روکیں گے، نہ تمہارا باس روکے گا، نہ کمپنی کا مالک روکے گا، نہ تمہارا حاکم روکے گا، کوئی نہیں روکے گا. ان سنتوں کو اختیار کریں نیت کے ساتھ کہ یہ کام میرے نبی نے ایسے کیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. پانی بیٹھ کر پی لو، کون روکے؟ 3 سانس میں پی لو، کون روکے؟ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کون روکے؟ تو یہ جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان سے ہمیں روک نہیں سکتی ہے کسی بھی طرح. تم ان کو سنت کی نیت سے اختیار کر لو اور اللہ سے دعا شروع کر دو کہ اللہ یہ میں نے شروع کر دی ہیں، آپ ان کو قبول فرما لیجئے اور جو نہیں کر پا رہا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور اسباب بنا دیں گے اگر تمہاری نیت سچی ہوئی اور دل کی طلب اور طلب سچی ہوئی تو اللہ ایسے حالات بنا دیں گے کہ تم باقی ماندہ سنتوں پر بھی چلنے کے لائق بن جاؤ گے. یہ طے شدہ بات ہے. آپ نے دیکھو نا میگنیٹ دیکھے ہو، میگنیٹ، یہ میگنیٹ لوہے کو کھینچتی، تو جب ایک سنت آتی ہے تو وہ اگلی سنت کو کھینچ کر لاتی ہے، اور جب ایک سنت جاتی ہے تو وہ ایک سنت اپنے ساتھ اور لے جاتی ہے. ایک سنت آئے گی تو ساتھ دوسری سنت کو کھینچ کر لائے گی، اور ایک سنت زندگی سے جائے گی تو ساتھ اور دوسری سنت کو لے کر چلی جائے گی. پھر جب سنت جاتی ہے تو پھر سنت واجب کو کھینچ کر لے جاتی ہے، اور جب واجب جاتا ہے تو پھر واجب فرض کو کھینچ کر لے جاتا ہے، اور یہ آدمی فرض سے محروم ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی سے نماز ایک دم تھوڑی چلی جاتی ہے. 4 مہینے لگا کے آیا، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین سب پڑھ رہا تھا،
اس کے بعد تھوڑے دن گزرے، نوبت یہ آ گئی کہ فرض نماز کے ادالے پڑ گئے، تو وہ ایک دم سے فرض نہیں گئی، اس سے پہلے سنتیں چلی گئی، نوافل چلے گئے، واجبات چلے گئے، پھر فرض جاتا ہے۔ بالکل مقناطیس، میگنیٹ کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ ہر سنت دوسری سنت کو کھینچ کر لائے گی، اور جب سنت جائے گی تو دوسری سنت کو ساتھ کھینچ کر لے جائے گی۔ اس لیے قربانی، جو میں نے عرض کیا کہ قربانی جو ہے وہ ہمارے جذبات، ہماری سوچ، ہماری تمنا، ہماری فکر کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ ہم جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، جس جگہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پورا کرنے والے بنے، دل چاہے یا نہ چاہے، اندر سے چاہت ہو یا نہ ہو، مرضی کے موافق ہو یا مرضی کے خلاف، ہر حال میں سنت کے پابند۔ انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی کے اندر دین کو داخل کر دیں گے اور دین آتا چلا جائے گا، اور جس کی زندگی میں دین آ گیا وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس مرد کا اور عورت کا زندگی کے سارے کام ایمان کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئے، ہم ان کو پاکیزہ، چین اور سکون والی زندگی دے دیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ چین اور سکون والی زندگی مل جائے گی۔ اور اس دنیا میں جب یہ اس راستے کو اختیار کریں گے، یعنی سنت والے راستے کو اختیار کریں گے، نبی کے طریقے والے راستے کو اختیار کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں بہت شاندار بدلہ عطا فرمائے، بہت شاندار بدلہ عطا فرمائے۔ وہ بدلہ کل قیامت کے میدان میں ملے گا، کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسا ہوگا، تو اس کو بھی بتا دیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ جو بدلہ ملنے والا ہے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور دنیا کے کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور دنیا کے کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ اب میں اس کو اور سمجھاؤں آپ کو، تب اس میں مزہ آئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار آدمی، نمبر 1، دنیا کا نمبر 1 آدمی مال کے اعتبار سے، بلینائر مال، اتنا مال کہ وہ دنیا کی کوئی خوشی اور دنیا کے عیش اور عشرت کی کوئی بھی چیز چٹکیوں میں لے سکتا ہو، یہاں تک کہ اگر دنیا میں وہ چیز موجود نہ ہو تو اپنی سوچ اور فکر سے جہاں تک جا سکتا ہو وہاں تک چلا جائے اور اس کو منوا لے۔ کیوں بھائی؟ اب ایسا کام دنیا میں ایک ہی آدمی تو کر سکے گا جو بڑا 1 2 4 6 ہوں گے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ہم کل قیامت کے میدان میں جو تم کو بدلہ ملے گا وہ دنیا میں کوئی انسان اتنی دور تک سوچ ہی نہیں پائے گا، یعنی ہماری سوچ جہاں تک جا سکتی ہے دنیا میں موجود ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر پورا مکان بنا ہوا ہے، بیڈ روم بھی ہے اور گیسٹ روم بھی ہے اور سوئمنگ پول بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور خلاؤں میں یہ ہماری سوچ ہی تو ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ چاند پر ہمارا گھر ہو، ہماری سوچ ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ صاحب 10 کلومیٹر کے اندر ہمارا بنگلہ پھیلا ہوا ہو۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارا بیڈ جو ہے وہ سونے اور چاندی کے تاروں کا بنا ہوا ہو اور ہیرے اور جواہرات اس پر جڑے ہوئے ہوں، اور ہماری سوچ ہی تو ہے کہ اس پر ہمارا
جو بستر ہو گدا ہو وہ ریشم کی طرح نرم ہو ملائم ہو, ایسا ہو کہ جدھر کروٹ لیں ادھر ہمارے جسم کا سانچہ بن جائے. یہ سوچی تو ہے. فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی اوپر تم سوچ ہی نہیں سکتے. تم اس کی خوبصورتی, اس کا حسن, اس کا کمال, اس کی بڑائی, اس کی عظمت تم دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتے. تمہاری عقل کا اینڈ جہاں سے ہوتا ہے جنت شروع وہاں سے ہوتی ہے. تمہاری عقل کا اینڈ جہاں ہو جاتا ہے, اور تمہاری نہیں پوری کائنات کی عقل کا, پوری کائنات کی عقل کا جہاں اینڈ ہوگا جنت کی وہاں سے شروعات ہوگی. میرے بندے تو اگر اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال کے ساتھ لے کر کے آیا تو میں وہ جنت دوں گا جس کی ابتدا تیری عقل کی انتہا پر ہوتی ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ تم دنیا کے اندر اگر ایسی زندگی گزار لو گے تو ہم ایسا بدلہ تم کو دینے والے. اس لیے ہم سب اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو دین پر لانے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی قربانی ہم سے مانگی جا رہی ہے ہم اس قربانی کو دیتے ہوئے اپنی زندگی کو دین پر لانے کی کوشش کریں. یہ جو 3 دن کے لیے ہم نکلے ہیں, آئے ہیں, اللہ کے راستے میں ہیں, یہ 3 دن صرف اس لیے نہیں ہیں کہ 2.5 گھنٹے تعلیم صبح کر لو, 2.5 گھنٹے شام کو کر لو, گشت کر لو, اجتماع کر لو اور رات کو عشاء کے بعد کتاب پڑھ لو اور سو جاؤ. نہ, یہ 3 دن اس لیے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشق کریں گے. کھانے میں, پینے میں, سونے میں, جاگنے میں, مسجد میں, یا بات چیت میں, باہر جانے میں, اندر آنے میں, وضو کرنے میں, استنجا کرنے میں, ہر کام میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے.